سائٹ پہ لے جا کے بتایا کہ مجھے جو ہے اس طرح دھمکیاں آ رہی ہیں۔ صحافی عمران ریاض خان کو ملک سے جانا پڑ گیا ہے، وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیوں جانا پڑا ہے؟ ڈاکٹر معید پیر زادہ اس وقت ملک سے جا چکے ہیں، ہونے کیا والا ہے؟ اچانک سارے صحافی ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا۔ ناظرین، ہم بطور صحافی، ہم جو آپ تک آگہی کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہم وہ خبر پہنچاتے ہیں جو آپ کی نظروں اور کانوں سے محروم ہوتی ہے۔ بہت نوجوان، بڑی باہمت، بڑی محنتی، ان کا بھی حادثہ ہوا اور وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اکرام، اگر صحافیوں کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے صحافیوں کو اس وقت خطرہ ہے اور جو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں ان کے لیے مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوئے۔ صابر شاکر صاحب آلریڈی ملک سے باہر ہیں، بہت سے صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر معید پیر زادہ جو ہیں انہوں نے اپنے ویلاگ میں کنفرم کیا کہ وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ UK جا چکے ہیں، اور عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ وہ ابوظہبی پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ غالباً وہ پاکستان میں ہی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ پاکستان کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ لیکن اب جو عمران بھائی ہیں ان کے قریبی لوگوں نے یہ کنفرم کیا، اور وہ اپنے ویلاگز میں کچھ دھمکیوں کا ذکر کرتے رہے، تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے اس وقت یہ بات کہی ہے اور کنفرم کر دی ہے کہ وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں، اور ملک کے اندر جو حالات خراب ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ انہیں بڑی سنگین یہاں پر معاملات تھے، اور وہ ظاہری بات ہے اپنے ویلاگز کے علاوہ جو سیلاب کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر بالخصوص اس کے لیے بھی وہ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقاتیں، یعنی کچھ انگیجمنٹس بھی ہوں گی ان کی وہاں پر، اور اس سلسلے میں بھی وہ باہر ہیں۔ تو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں ان کے بھی یورپ میں ہونے کی اطلاعات تھیں، اور یہ بات بھی بتائی گئی، میری ان سے ملاقات بھی ہے ابھی تھوڑی دیر میں، اور یہ اس وقت ناظرین کرام صورتحال بن چکی ہے، اور حفظ زدہ ماحول ہے، ظاہری بات ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایڈریس ہونی چاہیے، اور سب کے لیے ہی اس وقت ایک عجیب سی صورتحال بن چکی ہے۔ ہم وہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جو شاید کسی سے نظریاتی اختلاف کے باعث ہمارے گلے کی ہڈی بھی بن جاتی ہے۔ ہم وہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جس کے بعد ہمارے اہل و عیال کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہم جو خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم جس کام میں مگن ہوتے ہیں وہی کام میں لگن اور اس میں تنے تنہا کام کرنا ہمارے لیے اذیت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ ہم دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، ہر طرف خبریں اکٹھی کرنے کی جستجو اور آپ تک پہنچانے کی لگن میں کہیں نہ کہیں پر ایسے مارے جاتے ہیں کہ ہمارا نام تاریخ کے گمشدہ اوراق میں لکھ دیا جاتا ہے، جو اوراق کبھی نہ آپ تک پہنچیں گے نہ آپ کے اہل و عیال تک پہنچیں گے۔ ہماری محنت، لگن، جستجو جس کے پیچھے ہمارا روزگار کا ذریعہ معاش بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کام سے محنت اور لگن یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کام کیا۔ کچھ صحافی ملک سے باہر چلے گئے، کچھ صحافی یہاں پر رہتے ہوئے آپ تک آگہی کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں چینل 5 سے وابستہ صحافی صدف نعیم وہ کپتان کے کنٹینر کے نیچے آ کے جاں بحق ہو گئیں۔ اس کی بہت سی اطلاعات سامنے آئیں۔ ایک طبقے نے یہ خبر پھیلائی کہ وہ جب کنٹینر کے اوپر چڑھیں تو انہیں دھکا دیا گیا جس سے وہ نیچے گریں اور ٹائر تلے آ کر جاں بحق ہوئیں۔ لیکن کل کے دن اسی صدف نعیم نے کپتان کا ایکسکلوزیو انٹرویو بھی کیا تھا۔ کل کے دن فواد حسین چودھری نے اسی صدف نعیم کا جو تعارف کپتان کے ساتھ کروایا تھا وہ ایک بے باک صحافی کے طور پر کروایا تھا۔ تو یہ مداری کو دیکھنے آتے ہیں لوگ، یہ عادت سے مجبور ہیں۔ وہی ہو گیا پنجاب پولیس اس کے لیے مشہور ہے۔ کل انہی صحافیوں کو جو لانگ مارچ کو کور کر رہے تھے ان کے اوپر بدترین تشدد شروع ہو گیا۔ حکومت کس کی ہے؟ PTI کی۔ وزیر اعلیٰ کس کا ہے؟ PTI کا اور کاف کا۔ اور بلیم کس کو کیا انہوں نے؟ وفاقی حکومت۔ یہ ہے وہ بلیم گیم جس کا عمران خان ماہر ہے اور اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ اب جو بیچاری صدف کی موت ہوئی، وہ جب کنٹینر پہ چڑھ رہی تھی تو گارڈ نے ان کو پش کر کے نیچے دھکا دی کہ ابھی میت گھر پہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ سارے اس کے شوہر کو لے کے تھانے پہنچ گئے، اور یہ اسلحہ جو منگایا جا رہا ہے یہ اس ٹائم کے لیے منگایا جا رہا ہے، تو یعنی یہ آپ کا خون خرابہ کرانے کو تیار ہے بھائی صاحب۔ کنٹینر چل پڑا، وہ گری، اور مطلب اتنا اندھوناک
حادثہ ہے کہ جو پہیہ ہے وہ ان کے ٹرک کا جو پچھلا پہیہ ہے وہ سر کے اوپر سے ابھی کنٹینر کا پہیہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. یہ بڑی بری خبریں ہمیں مل رہی ہیں اس وقت. ارشد شریف صاحب چلے گئے, وہ تو جب تک میرے خیال سے ہم موجود ہیں, بہت بڑی دنیا میں لوگ جتنے بھی ان کو جانتے ہیں وہ اپنے کبھی بھول نہیں پائیں گے ارشد شریف صاحب کو. تو اس کے بعد یہ واقعہ اور پھر ایک غیر یقینی کی کیفیت آنے والے دنوں میں. یہ بڑے فیصلہ کن دن ہے ہمارے لیے. یہ نہیں کہ ایک تو ہے نا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیسے ہوگا, لیکن بطور ریاست ہمیں کبھی کبھی تھوڑا سا ٹھہراؤ کر کے, تھوڑا سا اپنی ایگوز کو, اپنی اناؤں کو ایک طرف رکھ کے ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. میں کہنے جا رہا ہوں, وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن پہ اگر خان صاحب لے گئے جی حکومت کو, اگر تو معاملہ خون خرابے کی طرف چلا گیا تو پھر تو ایک ملک کے لیے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. وہ الیکشن کی طرف نہیں جائے گا, وہ پھر جائے گا کسی اور طرف. سیدھی سی بات کرتے ہیں, وہ ٹیک اوور کی طرف چلا جائے گا, مارشاء اللہ کی طرف, یا بڑا رuthless مارشاء اللہ, ٹھیک ہے, رuthless, یعنی وہ پھر ضیاء الحق کو بھول جائیں گے سارے. کامیابی یہ ہے کہ خان صاحب اس پوری پار کو لے جائیں اپنی الیکشن کے معاملات کی طرف, اور اس الیکشن کے معاملات کی طرف اگر لے جاتے ہیں خان صاحب, کیونکہ خون خرابہ تو حکومت کے لیے تھوڑی, حکومت بیٹھی ہے تو خون خرابہ ہو گیا, لوگ آ گئے گھس گئے, یہ تو نہ, وہ تو پورا ریجن پہ پورا ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. اس کی تو اجازت آپ دے ہی نہیں سکتے کسی صورت. یہ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ ایک خبر آئی کہ وہاں پہ جی وہ چینج ہو رہا ہے, مڈ ٹرم ہو رہے ہیں الیکشن, تو وہاں پہ ریپبلکنز آ جائیں گے تو پھر ایسے ہوگا. وہ مجھے ایک پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما نے کہا ادھر, میں نے کہا یار ایک منٹ بات سنیں, ادھر چینج کا ادھر کے حالات کی جو خرابی ہوگی, بربادی ہوگی, مطلب ہم نے یہاں کا فیصلہ کرنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو خود سنبھالنا ہے نا, جو خان صاحب کا نظریہ. تو یہ کس بیوقوف آدمی نے جا کے ان کو یہ میسیج دیا ہے. مجھے میرے بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں, تو میں جو ہے جس طرح عمران کا سٹائل ہے, وہ جس طرح وہ بولتے ہیں ان کا بھائی جان, میں جو ہے نا یہ صورتحال ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں, تو آپ جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی دھمکیاں ہیں اور آپ کے بچوں کی تصویریں آئی ہیں, جدھر آپ کا وہ ہے, جدھر آپ رہ رہے ہیں ادھر کی تصویریں آئی ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو باہر چلے جانا چاہیے کچھ دنوں کے لیے. آپ کو بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں, تو اب فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ جو پر انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ارشد شریف کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, میں اس کی میت کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے, بچوں کی مجھے پرواہ ہے. میرے بچوں کے حوالے سے جو تصویریں آئی ہیں اس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں, جو کچھ مطلب جو بھی ڈیٹیلز میرے ساتھ کی گئی ہیں. تو یہ ارشد شریف کے گھر کے باہر ہی وہیں پہ یا گھر کے اندر ہی ان کو کسی نے آ کے اس طرح کی کوئی چیز کی ہے, اور اس کے بعد آ کے, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے آ کے مجھے سائٹ پہ کر کے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی. تو وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا, بہت سارے لوگوں کو آ کے لوگ کچھ کہتے رہے, اور مطلب اس تفصیل میں نہیں جاتا. ایک اور سینئر صحافی نے بھی کافی ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کی ہیں کہ لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بنتی رہیں اور وہ چیزیں چلتی رہیں, پر جو ہے اس تفصیل میں جائے بغیر عمران ریاض خان صاحب کو ان حالات کا